یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے، فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں سے، برکتوں سے، بخششوں سے ہم سب مستفید ہو رہے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا چھٹا روزہ ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب عز و جل ہماری جس طرح 6 روزے اس نے گزار دیے، باقی اور بھی جو روزے ہیں، نمازیں ہیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہے، تمام تر اعمال کو آخر تک امن و سلامتی اور صحت و تندرستی کے ساتھ بجا لانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعطہن نبی قبلی۔ ماہ رمضان المبارک میں اللہ نے میری امت کو 5 ایسی خوبیاں عطا فرمائی ہیں کہ کسی دوسری امت تو کیا، کسی نبی کو بھی اللہ نے ایسی خوبی عطا نہیں فرمائی۔ یعنی ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں وہ خوبی عطا فرمائی۔ ہم میں تو کوئی خوبی نہیں ہے نا، ہماری ساری خوبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے نا۔ ہم میں اپنی کیا خوبی ہے، ہمیں کیا ایسی خاص بات ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میری امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ جب تک میری امت جنت میں نہ جائے، کسی امت کے لیے جنت میں جانا حرام ہے۔ تو ہمیں ایسی تو کوئی خوبی نہیں ہے، نہ ہماری عمریں پچھلی امتوں جیسی ہیں، نہ ہمارے اعمال پچھلی امتوں جیسے بہت زیادہ ہیں۔ فقط ایک نسبت ہے اور وہ نسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اے نسبت نبی، تیری نسبت کی خیر ہو، پہچانے جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم۔ تو اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں وہ مقام و مرتبہ دیا کہ اس حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا ماہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت میری امت کو 5 ایسی خوبیاں عطا فرماتا ہے کہ کسی نبی کو بھی وہ خوبی عطا نہیں فرماتا۔ اوتیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعطہن نبی قبلی۔ ماہ رمضان میں اللہ رب العزت میری امت کو وہ خوبی، وہ 5 خوبیاں عطا فرماتا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمائے۔ اب فرمایا اما واحدۃ، سب سے پہلی خوبی، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ عز وجل الیہم۔ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رحمت سے فرماتا ہے، نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ ومن نظر اللہ الیہ لم یعذبہ ابدا، اور جسے اللہ تعالیٰ ایک بار نظر رحمت سے دیکھ لے کبھی بھی اسے عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ وہ خوبی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ملی کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ، پہلی رات آتے ہی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور فرمایا ومن نظر اللہ الیہ لم یعذبہ ابدا۔ اللہ تعالیٰ جس پر ایک بار نظر رحمت فرما لے کبھی بھی اسے عذاب نہیں دے گا۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، دوسری خوبی، فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ شام کے وقت روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار اور پسندیدہ ہے۔
یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اور آپ کے فضل سے، آپ کی نسبت سے ہمیں حاصل ہے۔ منہ نکلنے والی بو سے مراد وہ بو نہیں ہے جو انسان مسواک نہ کرنے کی وجہ سے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے، یا منہ کو اچھی طرح صاف نہ رکھنے کی وجہ سے، یا کوئی ایسی بدبودار چیز کھا لینے کی وجہ سے منہ میں مہک اور بدبو ہوتی ہے، اس سے وہ بو مراد نہیں ہے۔ اس سے وہ بو مراد ہے جو بھوک کی وجہ سے معدے سے اٹھتی ہے، اور یہ ناگوار، اتنی ناگوار بو نہیں ہوتی ہے جس طرح ناگوار بو وہ ہوتی ہے جو دانت اور منہ کو صاف نہ رکھنے کی وجہ سے۔ اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو کریں گے۔ تو فرمایا کہ پیٹ خالی ہونے اور معدہ خالی ہونے کی وجہ سے شام کے وقت روزے دار کے منہ سے جو بو محسوس ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ بو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ اور خوشبودار ہے۔ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، تیسری خوبی، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، جب تک ماہ رمضان رہتا ہے اللہ کے کل فرشتے ماہ رمضان کے ہر دن میں اور ہر رات میں اس امت کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے، یہی بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ نے ماہ رمضان میں اپنی تمام تر فرشتوں کو اس کام پر مامور کیا ہوا ہے کہ جب تک ماہ رمضان ہے، مومنوں پر جب تک ماہ رمضان سایہ فگن ہے، اے میرے ملائکہ، اے میرے معصوم فرشتوں، تم بھی ان مسلمان روزے داروں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہو۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ معصوم فرشتے ہمارے لیے، ہم گناہگاروں کے لیے دعا کریں۔ معصوم فرشتے ہم گناہگاروں کے لیے دعا کریں کہ ان سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، وہ معصوم ہے، کبھی ایک لمحہ بھی انہوں نے گناہ نہیں کیا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، ایک لمحہ بھر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے وہ فرشتے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اس نسبت کی وجہ سے کہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نسبت ہے کہ فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے صدقے میں عزت ملی ہے کہ اب فرشتے بھی ہماری تعظیم کرتے ہیں، اور فرشتے ماہ رمضان کے تمام ایام اور دنوں میں ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس مہینے میں بخشش کیوں نہ ہو کہ اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا جس کی اس مہینے میں بخشش نہیں ہوئی پھر کبھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو اس مہینے میں اپنے آپ کو بخشا نہ سکا پھر کون سا ایسا مہینہ آئے گا جس میں اس کی بخشش ہو جائے۔ یہ حدیث بھی انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ جیسے ہی ماہ رمضان آئے خوب خوشی اور جوش اور جذبے کے ساتھ اللہ کی بندگی کیجئے، اور اس نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کیجئے کہ اس مہینے اللہ تعالیٰ سے بخشش لے کے ہی رہیں گے، اور وہ بخشش فقط اللہ اپنے فضل و کرم سے دے گا۔ وَأَمَّا الرَّابِعَةُ، چوتھی خوبی، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي وَتَزَيِّنِي لِعِبَادِي، اللہ رب العزت ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ اے جنت تیار ہو جا اور خوب مزین ہو جا۔ اوشکو ان یستریحوا من تعب الدنیا الی داری وکرامتی، ان قریب میرے بندے دنیا کے مصائب و آلام سے چھٹکارا پا کر تجھ میں آرام کرنے آئیں گے۔ ان قریب میرے روزے دار بندے دنیا سے تھک کر آئیں گے، تو لہذا ان کی آمد سے قبل ہی اے جنت تو تیار ہو جا، مزین ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی خیر خواہی فرماتے ہوئے مسلمانوں کے لیے جنت کو آراستہ کرنے کا حکم دیتا ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے ہی آپ گھر میں گئے اور تھکے ہارے ہیں، بستر بچھا ہوا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے
کہ چلو بستر بچھا ہے اب صرف سونا ہی ہے، لیکن گھر گئے تو دیکھا کہ آپ کو نیند بھی آ رہی ہے، تھکے ہوئے بھی ہیں، لیکن پورا گھر اجڑا پڑا ہے، اور گھر والی نے کہا کہ تھوڑا وقت لگے گا، پہلے سمیٹنا ہے پھر بستر بچھانا ہے، تو کتنی تھکان کی بات ہو جائے، کتنی تکلیف کی بات ہوتی ہے، اور کتنی الجھن ہوتی ہے۔ اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ ہم ابھی جنت گئے نہیں، پہلے سے وہاں بستر تیار ہے۔ ہم ابھی جنت گئے نہیں، جنت پہلے سے مزین ہے، فقط اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میرے بندے وہاں سے تھک ہار کر آئیں گے، روزے سے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، بڑی مشقتوں کے بعد جنت ملی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ جنت میں آنے کے بعد کسی طرح کی کوئی دقت ہو، لہذا اے جنت پہلے سے تو مزین ہو جا۔ چار باتیں۔ اما الخامسہ، پانچویں خوبی فرمایا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ جَمِيعًا، جیسے ہی ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ تعالیٰ تمام مومنین روزے دار کو بخش دیتا ہے، تمام مومنین روزے دار کو بخش دیتا ہے۔ فقال رجل من القوم احیا لیلۃ القدر، تو جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہی ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ تعالیٰ مومنین کو بخش دیتا ہے، تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آخری رات سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیلۃ القدر نہیں، بلکہ ہر افطار کا وقت ہے، ہر آخری رات ہے۔ فرمائے لیلۃ القدر تو بہت دور ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ جو کام پہ مزدور کو رکھے، ادھر مزدوری پوری ہوتی ہے اور ادھر مزدوری ملتی ہے، ادھر مزدور کا کام پورا ہوتا ہے اور ادھر مزدوری ہوتی ہے، وہ رحمان وہ بڑی بخشش فرمانے والا ہے، کام پورا ہو جائے اور کام کا اجر دینے کے لیے لیلۃ القدر تک مؤخر کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر رمضان کی رات اس سے مراد ہے، ہر افطار کا وقت اس سے مراد ہے۔ جیسے ہی دن گزرتا ہے اور افطار کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس روزے دار کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء الرحمن، کہ مومن روزے دار کے لیے تو دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہے اور دوسری خوشی اس وقت ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو افطار کے وقت جو خوشی ہے وہ کون سی ہے؟ فرمائے وہ خوشی یہ ہے کہ جیسے ہی مزدور کی مزدوری پوری ہوتی ہے ادھر سے اجرت کا اعلان ہو جاتا ہے کہ تم نے میرا کہا مانا، اب میری باری ہے، اور میرا وعدہ یہ ہے کہ جو میرا کہا مانے میں اس کی بخشش کر دیتا ہوں۔ کیسی خوبصورت حدیث ہے! یہ ایک ہی حدیث ہمارے اعمال کے سدھار کے لیے کافی ہے اور اس بات کو برانگیختہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان میں روزوں کا اہتمام کرتے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے، قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنی ذات کو مزین کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، کس قدر اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، ماہ رمضان کو اپنی بخشش کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کہ یہ رسول اللہ ایک حدیث نہیں ہے، بلا مبالغہ سینکڑوں احادیث رسول اللہ نے ماہ رمضان کی فضیلت کے لیے بیان کیے۔ تو یہ فقط ایسا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہے۔ اور کتنے ہی بدبخت ہیں وہ لوگ کہ ماہ رمضان آنے کے باوجود ان کی زندگی ایسی کی ایسی ہے، نہ ان کی زندگی میں نماز ہے، نہ ان کی زندگی میں روزہ ہے، نہ ان کی زندگی میں قرآن کی تلاوت ہے، نہ ان کی زندگی میں تراویح کی نماز کا اہتمام ہے، نہ ان کی زندگی میں ذکر و اذکار ہے۔ کل بھی وہ پیسے کے لیے بھاگ رہے تھے، آج بھی وہ کمانے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ! کمانا، پیسے کمانا، مال کمانا، کاروبار کرنا وہ زندگی بھر ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہے۔ جب تک آنکھیں بند ہیں تب تک کھٹنا ہے، بچوں کو پالنا ہے، گھر والوں کی کفالت کرنی ہے، لیکن انتہائی بدبختی ہے کہ یہ ماہ رمضان آئے اور اس ماہ رمضان میں بھی ہم یوں ہی دنیا داری میں منہمک رہیں، مشغول رہیں، اور ماہ رمضان جیسے آیا ویسے ہی چلا جائے۔ یہ بالکل پلک جھپکتے پہ چلا جاتا ہے، بالکل احساس نہیں ہوتا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی چاند کا اعلان ہوا، ابھی یہ ختم ہو گیا، لہذا یہ بہت جلدی چلا جاتا ہے۔ اس لیے جس قدر جلدی ہو سکے اس مہینے کا اکرام کیجئے،
اہتمام کیجئے، اور انتہائی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں ماہ رمضان میں عبادات کر کے اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انتہائی بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں بھی رب کو راضی کرنے میں ناکام ہوئے، اس مہینے میں بھی جنت حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے و طفیل ہم تمام کی بخشش فرمائے، بے حساب بخشش فرمائے، اشرائے رحمت کے صدقے ہم پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔